السلام علیکم، میں لاہوری ٹی وی ہوسٹ ابرار علی. آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری ٹی وی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں لاہوری ٹی وی آپ کے لیے نیوز، ایجوکیشن اور انفارمیشن لے کے آتا ہے. اس لیے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم نالج کی طرف آئے ہیں کہ نالج کی صورتحال پوچھتے ہیں. عوام سے تو پوچھا ہے کیا صورتحال ہے تعلیم کے بارے میں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم آج دلینہ اسکول کانون لاہور میں آئے ہیں تاکہ ہم سر سے ملتے ہیں، سر سے انٹرویو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ سر کا کیا کہنا ہے. اگر اسکول تو سب بند ہیں، آفس اوپن ہے، سر پرنسپل وغیرہ بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، ایڈمیشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تعلیم کی کیا صورتحال. اندر چلتے ہیں، صورتحال دکھاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پرنسپل صاحب کے آفس میں چلتے ہیں، صورتحال ان سے پوچھتے ہیں. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہم پرنسپل کے پاس چلتے ہیں، صورتحال دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، نالج کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس سر نے کیسے لائف اسپینڈ کی، کس طرح اسکول کی طرف آئیں، کسی اور فیلڈ میں کیوں نہیں گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک. سر کیا صورتحال چل رہی ہے تعلیم کے بارے میں؟ تعلیم کی صورتحال آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کتنے کرائسس چل رہے ہیں. تو تعلیم کی فی الحال تو صورتحال بہت کرٹیکل ہے. کہ پہلے کرونا کے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے کیا صورتحال تھی اسکولوں کی، اب صورتحال کیا ہے، اور پہلے تعلیم کیا ایسی تھی، اب تعلیم کیسی ہے، ڈیٹیل میں بتائیں ذرا. الحمدللہ ہمارے ادارے میں جو ایجوکیشن تھی پہلے بھی ہم جو ہے ویڈیو بیس لرننگ کروا رہے تھے. تو جب کرونا آ گیا تو کرونا کے بعد تھوڑا ٹرینڈ چینج کرنا پڑا، ہمیں آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ ہونا پڑا. چونکہ ہماری سوسائٹیز میں یہ متوسط سے بھی بلو طبقے میں ہم نے اسکول اوپن کیا ہوا ہے، تو یہاں لوگوں کا ایک ٹرینڈ نہیں ہے آن لائن ایجوکیشن کا. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ آلریڈی تھی، لیکن پاکستان میں اس کا ٹرینڈ نہیں تھا. تو جب آن لائن ایجوکیشن پہ ہم شفٹ ہوئے ہیں تو ہمیں بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسپیشلی پیرنٹس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ٹیچرز کو ٹیچنگ میں جب وہ ایک لائیو سیشن لے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آن لائن جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیچنگ ایک اسٹوڈنٹس کے سامنے ٹیچ کرنا اور ہے، اور جب آن لائن آپ کرتے ہیں تو وہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اس میں مشکلات ہوئی، کافی حد تک ہم نے ریکور بھی کی، لیکن جو بچوں کے اینڈ پہ تھا سیکھنے کا پہلو وہ کافی متاثر ہوا ہے آن لائن ایجوکیشن. کہ صورتحال مینس کہ نارملی ہے ابھی ایجوکیشن کی، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کے صورتحال پہ کچھ سرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا صورتحال ہونی چاہیے اس کے اوپر. پہلی تو بات یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن پہ جب شفٹ ہوئے ہیں تو کچھ کرونا کرائسس کی وجہ سے ہماری معیشت بہت زیادہ متاثر ہوئی. متوسط طبقہ تو پہلے ہی جو دہاڑی دار طبقہ تھا اتنا کمانا اور اتنا انہوں نے، اب ان کے وسائل جو ہیں وہ اور لمیٹیڈ ہو گئے. تو ان لمیٹیڈ وسائل میں لوگوں کے پاس گھروں میں موبائلز، اینڈرائڈ موبائلز نہیں تھے، لیپ ٹاپس نہیں تھے، پی سی نہیں تھے، انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھیں.
جب ہم نے کرونا جب پچھلے سال آیا ہے تو ہم نے پیرنٹس کو جب اس بات پہ قائل کیا کہ آپ کو یہ چیزیں لانی پڑیں گی اور کرنا پڑے گا، تو پہلے بہت ساری مشکلات اس چیز میں آئیں کہ پیرنٹس کے پاس وسائل نہیں تھے. پھر جب ان کے پاس مطلب یہ وسائل بھی، انہوں نے کچھ پیرنٹس نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن وہ چیزیں جو ایجوکیشن میں جس طرح لائیو سیشن میں سکھائی جاتی ہیں آن لائن میں بچوں نے نہیں سیکھی. چھوٹے بچے تھے، چونکہ پی جی گروپ سے ہمیں پروسیڈ کرنا تھا میٹرک تک، تو کوشش تو بہت کی گئی. ہم نے آن لائن لیکچرز ڈلیور کیے، ہم نے ڈائری ورک بھیجا، آن لائن میں ہم نے بچوں کو سلوشنز بھیجے، لیکن اس کا رسپانس ہمیں جب ہم نے آن لائن ان کا ٹیسٹ لیے تو اس کا رسپانس ہمیں بہت اچھا نہیں ملا. اس کے مطابق اس کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آن لائن کی وجہ سے کافی لوگوں کی تعلیم بھی ختم ہو چکی ہے. بچوں کی جو دیہڑی دار بندے ہیں وہ تعلیم اب نہیں پے کر سکتے اتنا بچوں کو، تو کس طرح اینڈرائڈ لیں، کس طرح لیپ ٹاپ لیں، کس طرح آن لائن وہ کام کریں. اس کی کوئی صورتحال چینج ہو سکتی ہے آن لائن کی؟ جی، آن لائن کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے ایس او پیز دیکھیں. ایس او پیز پہ کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے. امریکہ یا دیگر ممالک جن کی بھی مثالیں لے لیں، انہوں نے ایجوکیشن کو متاثر نہیں ہونے دیا. انہیں پتہ تھا کہ ایجوکیشن کے بغیر جو ہے وہ چلنا ایسی ہے جیسے مطلب پورے قوم کا نقصان ہے. آپ نسلیں تباہ کر لیں گے ایجوکیشن کے بغیر. تو ایجوکیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. تو انہوں نے ایس او پیز کے تحت ادارے کھولے ہیں، ادارے کھول کے انہوں نے چلائے ہیں. اور یہ ہماری بھی آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے گورنمنٹ نے اس بات پہ اجازت دی اس بات کی کہ آپ ادارے کھول سکتے ہیں، تو جو تعلیمی ادارے تھے جتنے بھی یونیورسٹیز، کالجز، اسکول، انہوں نے سب سے بہتر ایک مثال چھوڑی ایس او پیز پہ عمل کرنے کی. یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار اب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 18 ماہ میں 44 بچے کرونا سے متاثر ہوئے. تو وہ اسی وجہ سے نا کہ ہم نے ایس او پیز پہ عمل کیا تھا. اور ادارے جو ہیں تعلیمی ادارے اسپیشلی، انہوں نے بہترین مثال، جتنے بھی دیگر انسٹیٹیوٹس ہیں یا دیگر فرمز ہیں یا جو بھی ہمارے ملک کے اندر صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں، ان سے زیادہ اچھے طریقے سے ایس او پیز پہ عمل صرف تعلیمی اداروں نے کیا. نہیں سر، جیسے پریویس ایئر پروموٹ کر دیا گیا تھا 9th کو اور 11 کو. آپ سمجھدار ہیں، آپ اس بات کو سوچیں کہ جب بچوں نے پڑھا ہی نہیں، جب بچوں نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی، تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان کا آپ کس طرح سے ان کو ڈسٹنگوش کریں گے، ان کو کس طرح سے اگلے اداروں میں لے کے جائیں گے، اگلے گریڈز میں لے کے جائیں گے جب انہیں پچھلی چیزیں نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک 9th کے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہے. بلکہ یہ یوں کہنا بھی مناسب ہوگا کہ ایک نسل ہی تباہ کر دی گئی ہے کرونا کی آڑ میں ہماری ایجوکیشن فیلڈ میں، اسپیشلی یہ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. بچے تو کہہ رہے ہیں کہ آن لائن پڑھایا گیا ہے، اب آن لائن ٹیسٹ لیں، آن لائن پیپر لیں. اور حکومت کیا کرے؟ حکومت اب آن لائن لے یا نہ لیں یا پیپر ویسے ہی پروموٹ کر دے. اس کی صورتحال اب کیا کرنی چاہیے؟ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب کچھ نہیں آتا، جیسے ان لوگوں نے پڑھایا ہے آن لائن میں، اب ہم سے بھی آن لائن پیپر لیں. جی، اداروں نے پڑھایا تو ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس وہ ایلیمنٹس نہیں تھے جن کو وہ یوٹیلائز کر کے بچوں کی ایجوکیشن کو پروسیڈ کر سکیں. اداروں سے رابطہ منقطع ہو گیا پیرنٹس کا، فیسیں جمع نہیں کروائی گئیں اور آن لائن کلاسز جو ہیں وہ نہیں لی گئیں. بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آن لائن ایجوکیشن اگر کروائی گئی ہے تو اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ آن لائن ہی جو ہے وہ اس کے ایگزامس بھی لیں. میرے خیال کے مطابق کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو کچھ ادارے پراپرلی کھول دینے چاہیے اور تھوڑا ٹائم دینا چاہیے بچوں کو، اسپیشلی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو. ان کو ایس او پیز کے ساتھ لازمی اوپن کرنا چاہیے تاکہ بچے پڑھ کے پھر ایگزامز دیں. جو ہمارے روایتی جیسے اسٹڈی کروائی جا رہی تھی وہی طریقہ کار جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. آن لائن ایگزام لینا مفید ثابت نہیں ہوگا. اور بچوں کو جیسے 10th اور 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا 11 کو، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو سپلیمنٹری جو آ جائیں گے پھر وہ 9th کی بھی اس کی ہوگی. اور بچوں کو کہنا ہے کہ اس طرح نہیں ہم کر سکتے، جہاں ایم ایس کیوز لے لیں تو ہم پورا پیپر نہیں دے سکتے. شارٹ سلیبس بھی کیا گیا تھا، اس کی صورتحال سے بچوں سے بھی پوچھا ہے، بچے کہہ رہے ہیں صورتحال بہت خراب ہے، کچھ نہیں. دیکھیں جی، سائیکولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو بچہ اگر 6 مہینے 4 مہینے اسٹڈی کے ساتھ ٹچ میں نہیں رہتا تو وہ دوبارہ زیرو سے پہ چلا جاتا ہے، اسے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے.
اور صورتحال واقعی ایسی ہے کہ بچوں کو کچھ ریلیکس ہو گئے. پیرنٹس گھروں میں وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پائے, ان کو اس طرح سے انویجیلیٹ نہیں کر پائے جس طرح سے ایک ادارے نے کرنا تھا. بچوں کی تعلیم کا حرج بالکل ہوا ہے, لیکن اب اگر گورنمنٹ اس بات پہ بزید ہے کہ بچوں کے ایگزامز ہی لیے جائیں تو وہ نو ڈاؤٹ ایگزامز بھی ہونا چاہیے, کیونکہ انہیں فرق کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس بچے نے اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جس نے محنت کی ہوگی. لیکن بچوں کو ٹائم بھی دینا چاہیے. دیکھیں ایک ٹیچرز کی سپرویژننگ میں بچے کی تربیت ہونی ہے, اس کی جو صلاحیت ہے بنپنی وہ ٹیچر کی نگرانی میں ہے. تو اداروں کو کھول دینا مناسب ہے, ان کو ٹائم دیا جائے اداروں کو 2 مہینے 3 مہینے, تاکہ ان بچوں کو وہ اپنی نگرانی میں تیاری کروا سکیں, پھر اس کے بعد ایگزامز ہوں. جیسا کہ 12 کی تو 10th اور 12 کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے, حکومت نے پروموٹ کر دیا بچوں کو کہ ریڈی ہوں. بچے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پیپر دینے کے لیے ریڈی ہیں, ہمیں ابھی ٹائم دیا جائے. حکومت پھر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس دفعہ پروموٹ نہیں کرنا, ہم نے پیپر لینے ہیں. اب بچے کہتے ہیں پیپر لینے ہیں تو آن لائن لیں. اسی صورتحال میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں نے ابھی آپ کو دیا نا, اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادارے اوپن کریں, بچوں کو ٹائم دیں. یہ جو ایک دم سے امپلیمنٹ کر دی گئی ہے ڈیٹ شیٹ, کبھی یہ کہتے رہے ہیں 2 مہینے بعد کھل جائے گا ادارہ, کبھی یہ کہتے رہے 1 مہینے. یہ ایک لائن پہ تو ہماری گورنمنٹ نہیں رہی. پہلے بچوں نے اب اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوا تھا. لاسٹ ایئر میں بچوں کو پروموٹ کیا گیا, بچے تو بچے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا تھا کہ ہمیں اس دفعہ بھی پروموٹ کر دیا جائے. لیکن ایسا کوئی لاہے عمل نہیں ہے کہ وداؤٹ ایگزامینیشن بچوں کو اب اس کلاس کی ڈگری جو ہے وہ ایشو کر دی جائے پاس کی. تو ایگزامز کا ہونا تو لازمی ہے, لیکن بچوں کو ٹائم دیا جانا چاہیے. اگر ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ بن بھی گئی ہے تو دوبارہ سے بھی بن جائے گی. ان کو 2 سے 3 مہینے SOPs کے ساتھ ادارے کھولے جائیں, بچوں کو بلایا جائے اداروں میں, 9th 10th کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے کالجز کھولے جائیں, اداروں میں بلایا جائے اور پھر ان کے ایگزامز لیے جائیں. چلو, جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ تعلیم کے بارے میں کافی گفتگو کی ہے, کافی انفارمیشن لی ہے اور صورتحال دیکھی ہے. اب ہم آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کی جو اسٹاف ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میری کوالیفیکیشن جو ہے بیچلر ان ٹیلی کام انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. میں انجینئر ہوں, اور جو میرا اسٹاف ہے وہ ہم FA سے لے کے FA میں ہمارے 2 اسٹاف ممبرز ہیں جن کا 6 سال کا ایکسپیرینس ہے, جو فاؤنڈیشن کلاسز لیتی ہیں, پلے نرسری کلاسز. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیچلر اور MA لیول کے ٹیچرز موجود ہیں جو بچوں کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اور آپ نے اس علاقے میں اسکول اوپن کیا ہے, اور اس علاقے کو آپ نے کیا پرووائڈ کیا ہے ایسا کہ سب علاقے والے آپ کے پاس آئیں؟ کیا کمنٹ آئے ہیں لوگوں کے, کیا صورتحال لوگوں نے آپ کو بتائی ہے؟ جی, اس ادارے کو اوپن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ بچوں کو اچھا نظام تعلیم پرووائڈ کیا جائے. جو ہم چونکہ ترقی پذیر ملک ہے پاکستان, اس کے علاوہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے چائنا ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جدہ ہے, دبئی وغیرہ, وہاں پہ ایجوکیشن کس طرح سے پرووائڈ کی جا رہی ہے, اپ ٹو ڈیٹ جو میتھڈ وہ کون سے ہیں. تو وہ میں نے جب سرچ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو فاؤنڈیشن میں بچوں کو ویڈیو بیس لرننگ کروائی جاتی ہے, یعنی بچوں کو جو الفابیٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں وہ ویڈیوز کی مدد سے. دیکھیں چھوٹا بچہ جو ہے جب آپ اس کو ویڈیوز کے ذریعے, کارٹونز کے ذریعے پڑھائیں گے تو وہ بچہ پوری اپنی اٹینشن بھی دے گا اور سیکھے گا بھی. تو یہ میں نے پریکٹیکلی پیرنٹس کو کر کے بھی دکھایا اس ادارے میں کہ ایک بچہ جو دوسرے ادارے میں 6 ماہ میں سیکھ رہا ہے, ہمارے پاس وہ بچہ وہی بچہ 1.5 ماہ میں یا 2 ماہ میں وہ 6 ماہ کی چیزیں کور کر جاتا ہے. تو یہاں پہ ویڈیوز کے ذریعے آلریڈی ایجوکیشن دی جا رہی تھی. یہ کرونا کرائسس آ گئے تو کرونا کرائسس میں بچوں کو ہمارے پاس ویڈیو لیکچرز موجود تھے, ہم نے وہ گھروں میں بھی بچوں کو بھیجے. ہمارے پاس ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو بکس کا سلیبس تھا وہ بھی ویڈیوز میں موجود تھا, ہم نے پیرنٹس کو پرووائڈ کیا, جس سے کافی حد تک وہ معاون ثابت ہوا پیرنٹس کے لیے بھی. بچوں کو سکھانے میں کافی بہتر رہا ہے دیگر اداروں کے نسبت. اور جیسا کہ صورتحال آپ نے بتایا کہ ہم سب آن لائن کام کر رہے ہیں, اور 9th 10th اور 8th 9th 10th کے بچوں کے تو آن لائن ٹیسٹ بھی ہوں گے, اس کی صورتحال میں آپ کیسے کمبائن کرتے ہیں کہ آن لائن ٹیسٹ؟ ہمارا یہ رہا کہ ہم نے جو بچوں کو نا تنہا نہیں چھوڑا کرونا میں, ہم نے پیرنٹس کو بھی ٹچ میں رکھا. ہم باقاعدگی سے بچوں کو آن لائن کلاسز, آن لائن لیکچرز پرووائڈ کرتے رہے ہیں, ان کی اسیسمنٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں, پیرنٹس کو گھروں تک پہنچاتے رہے ہیں. پیرنٹس ان کو سولو کر کے بچوں سے سولو کروا کے اپنی کسٹڈی میں ہمیں بھیجتے رہے ہیں. بچوں کی اسٹڈی کنٹینیو ضرور رہی ہے,
لیکن جو ایک پراپر ادارے میں آ کے بچے نے سیکھنا ہے، اور اس طرح سے چونکہ ٹرینڈ نہیں تھا تو بچوں نے سیکھا ضرور ہے، لیکن وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. جیسا کہ سارے سوالات ہم نے سر سے پوچھے ہیں، صورتحال بھی پوچھی ہے کس طرح کی صورتحال ہیں، اور اب گورنمنٹ کو پرائیویٹ اداروں کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ کو بھی مشکلات آئی ہوں گی کہ کیا صورتحال کس طرح کرنا چاہیے گورنمنٹ کو پرائیویٹ اداروں. جی، کرونا کرائسس میں جب مشکلات تو بہت آئی ہیں، ہمیں مالی مشکلات، چونکہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوگ زیادہ امیر نہیں ہیں، دیہڑی دار طبقہ ہے جو اتنا کماتے رہے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، تو وہ بچوں کی فیسیں کہاں سے دیتے. ہمیں مالی معاملات کا تو بہت جو ہے وہ سامنا رہا. تو گورنمنٹ کو یہاں پہ یہ چاہیے کہ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست میں تو میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کو ہمیشہ سب سے سر فہرست رکھا گیا. پاکستان کا المیہ ہمیشہ سے یہ رہا، اس گورنمنٹ سے پہلے بھی اور اس گورنمنٹ میں بھی، کہ ایجوکیشن کے نام پہ ووٹ ضرور حاصل کیا گیا لیکن ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں کیا گیا، خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا گیا، کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا. اب چونکہ کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے ادارے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 10,000 ادارے اعداد و شمار کے مطابق بند ہو چکے ہیں. 15 لاکھ میں سے 7 لاکھ ٹیچرز یہ فیلڈ چھوڑ گئے ہیں. تو بہت زیادہ کرائسس ہیں. ٹیچرز کی ٹریننگ کے مسئلے ہوں گے، آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. مالی مشکلات سے تو اب ادارے آلریڈی چل رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ ان اداروں کے لیے جاری کیے جائیں، تاکہ یہ ادارے کسی نہ کسی طرح سے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اسے حسن طریقے سے لڑ سکیں، اور اپنا وہ جو اپنی بقا ہے اس کو مینٹین رکھیں. چونکہ یہ 1.5-2 سال سے یہ بہت زیادہ کرائسس چل رہے ہیں. ٹیچرز کو پے کرنا، ادارے کی رینٹ ہیں، بجلی کے بل وغیرہ ہیں، اور بہت ساری جو ادارے کے انتظامی معاملات ہیں، تو ان سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ قرض حسنہ ان اداروں کے لیے لازمی جاری کیا جائے. کیا آپ نے یہ اپنا جو اسکول کے بارے میں کیوں سوچا؟ آپ کوئی پولیس مین، کچھ اور فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ نے اس علاقے میں اسکول کیوں، ٹیچر کا عہدہ کیوں لیا ہے؟ جی دیکھیں، ٹیچر کو جو ریگارڈ ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے، میرا خیال ہے کسی اور شعبے میں نہیں ملتی. جی، اگر آپ کسی والدین کے بچے کو پڑھا دیتے ہیں نا، تو وہ لائف ٹائم آپ کو عزت دیتے رہتے ہیں. چاہے وہ بچہ پڑھ کے چلا بھی گیا ہے، وہ بچہ کامیاب ہونا چاہیے، وہ بچہ کامیاب ہو گیا، ساری زندگی آپ کو عزت ملتی رہتی ہے. تو اپنے اس علاقے میں ادارہ کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے میں لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں، جی، لوگوں کی تربیت کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، صلاحیتیں نکھاریں. یہاں سے بچے پڑھ کے اچھے اچھے فیلڈز میں جائیں، وہ سائنسدان بھی بن جائیں گے، وہ ڈاکٹرز بھی بن جائیں گے، انجینئرز بھی بن جائیں گے، فوجی بھی بن جائیں گے. تو میرا اس ادارے کو اوپن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں کوئی ایسا فیلڈ جوائن کروں جہاں سے مجھے عزت بھی ملے. اور میرا دیکھیں، اب الحمدللہ مجھے کوئی 18 سال ہو گئے ہیں ٹیچنگ لائن میں کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے. میرے پڑھائے ہوئے بچے فوج میں بھی ہیں، میرے پڑھائے ہوئے بچے اداروں میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں ہر فیلڈ میں پہنچ چکا ہوں. میں نے اس فیلڈ کو جوائن اسی وجہ سے کیا تھا کہ میں اب دیکھیں، میرا اگر کوئی بچہ انجینئرنگ فیلڈ میں ہے تو دیٹس مین کہ میں انجینئرنگ فیلڈ میں ہوں. میرا کوئی بچہ فوج میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں فوجی بھی ہوں. تو میں الحمدللہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیلڈ کو جوائن کیا. جیسا کہ سر نے بتایا کہ اس علاقے میں اسکول بہت تعلیم کی اہمیت ہی بہت کم دی گئی تھی، اوپر سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ویسا چل رہا تھا، اور اسکول سے اس طرح لوگوں کو پرووائڈ کیا گیا کہ تاکہ نہ لوگوں کے بچے پڑھ سکیں، کچھ بن سکیں. صورتحال کے دیکھتے ہوئے ویڈیو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ لاہوری ٹی وی آپ کے لیے اور بھی انفارمیشن لے کے آئے گا. تھینک